جی 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 میڈم، جس طرح سے اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے لاؤڈ اسپیکر بین کا آرڈر نکالا ہے، اس ڈیسیجن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا مانتے کہ ایک سیکولر ڈیسیجن ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہمارا ملک ہے یہ سیکولر بنیادوں پہ بنا ہوا ہے، اور خاص کر جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی، کانگریس جماعت جس میں آگے تھی، انہوں نے اس ملک کی بنیاد جو ہے، چاہے امبیڈکر جی ہوں، جواہر لال نہرو ہو، انہوں نے سیکولرزم پہ اس کی بنیاد ڈالی تھی، اور سیکولرزم ہمارے ڈی این اے میں ہے، اس ملک کے ڈی این اے میں ہے۔ یہ ضرور بی جے پی کوشش کر رہی ہے کہ جو سیکولر فیبرک ہے اس کو تار کرنے کی، بٹ ڈی این اے از گوئنگ ٹو بی دیئر۔ اور جہاں تک یہ مسجدوں میں اذان کا لاؤڈ سپیکر بند کرنے کا، یہ ان کا جو ایک ایجنڈا ہے، اسی کی ایک یہ کڑی ہے کہ مائنورٹیز، ابھی دیکھیے کرناٹکا میں آج انہوں نے وہاں جو کرسچنز ہیں ان کے اوپر حملہ کیا، ان کی بائبل وغیرہ جو ہے اس کے ساتھ بے حرمتی کی۔ تو ہم یوگی جی کی کیا بات کریں؟ ہمارے تو آج شب قدر کا اتنا مبارک دن تھا کل، اور ہماری جامع مسجد کل بھی بند، اور آج بھی جو ہمارا لاسٹ فرائیڈے ہے آج جمعۃ الوداع، اس پہ بھی ہمارا، تو یہ تو جو ہے بدقسمتی سے یہ ہمارے ہمسایہ ملک میں مذہب کے نام پہ ایک اس وقت انہوں نے بھی مذہب کا غلط استعمال کر کے پورے ملک کو برباد کر دیا، اور آج تک وہ ملک جو ہے اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ انہوں نے مذہب کے نام پہ لوگوں کے ہاتھ پہ بندوقیں دے دی۔ آج ہمارے ملک کے اندر بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے، اور مذہب کے نام پہ بلڈوزر چلتا ہے، مذہب کے نام پہ لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں دی جاتی ہیں، اور ان کو باضابطہ جو ہے نوکری تو دے نہیں سکتے آپ، مہنگائی کا آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، بجلی کے لیے لوگوں میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، تو یہ کام آپ کر نہیں سکتے۔ تو سب سے آسان کام ہے کہ ہندو مسلم کو آپس میں لڑاؤ، لاؤڈ سپیکر کی بات کرو، حجاب کی بات کرو، حلال کی بات کرو، دوسری داڑھی کی بات کرو، تو یہ اور یہی چل رہا ہے اس ملک میں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ اگر ہم بھی اسی طرح چلتے رہے تو ہمارے ملک کا بھی حال جو ہے آنے والے وقت میں بہت برا ہو سکتا ہے، کیونکہ 20-25 کروڑ مسلمان، اس کے ساتھ جو کرسچنز ہیں، اس کے بعد دوسری مائنورٹیز ہیں، تو آپ ان کو ختم تو نہیں کر سکتے نا، آپ ان کو تو رہنا اسی ملک کے اندر ہے۔ لیکن میم ایسا ہے، جیسے آپ بات کرتے ہیں یو پی کی، اگر یوگی آدتیہ ناتھ کا اگر آپ لاؤڈ اسپیکر کا آرڈر دیکھیے، وہ سب مذہب کے لیے، ایک پرٹیکولر ریلیجن کے لیے نہیں، اور ریلیجس پریچر اس کو والنٹرلی اتار رہے ہیں، تو پھر اس کو رنگت کیوں دی جا رہی ہے؟ رنگت کی بات نہیں ہے کہ آپ کے ہمارے ملک میں جو ہے فریڈم ہے، فریڈم ہمارا رائٹ ٹو فریڈم ہے، یعنی کہ ہم جو مذہب چاہیں اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں، اور یہ اچانک سے اس سے پہلے حجاب کا ایشو آ گیا، اب لاؤڈ سپیکر کا ایشو آئے گا، اس کے بعد حلال کا۔ یہ تو ایک ایشو، یہ تو خالی لاؤڈ سپیکر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو دن بدن ایک چیز کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس طرح مائنورٹیز کے مکانوں کو بلڈوزر سے اڑا دینا، یہ تو سارا ایک سینسٹر پلان لگتا ہے، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ تو دس سیمز ٹو بی اے سیریز آف ایکشنز دیٹ دے وانٹ ٹو ڈو ٹو ڈیوائڈ دا سوسائٹی، اور کچھ ان کے اپنے جو وقت ہیں ان کو وہ دینے کے لیے، جسٹ ٹو کائنڈ آف گیو دیم سم کائنڈ آف تھرل، بیکاز ایز اے سیڈ ارلیئر آلسو نوکری یہ دے نہیں رہے ہیں، یہ بے روزگاری کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، مہنگائی کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، بجلی پانی کی قلت ہے، اتنی جگہ پہ پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں نہیں لگا رہے ہیں لوگ، تو ایسے میں اور کیا کریں گے؟ یہی ہندو مسلم کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، ہم تو یہی پی ڈی پی والے تو بدنام تھے نا، جب ہم کہتے تھے ہمارے پاور پروجیکٹ ہمیں واپس ملنے چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے پاور پروجیکٹ ہمیں واپس مل جاتے تو ہم پہلے ہماری جو یہاں اپنی بجلی کی کھپت ہے اس کو پورا کرتے، ہماری جو انڈسٹری کے لیے ضرورت ہے اس کو پورا کرتے، اس کے بعد بجلی ہم اپنے ملک کو سپلائی کرتے اور اس سے کچھ کماتے پیسہ، کچھ ہمیں، کیونکہ اگر آپ کول کسی اسٹیٹ سے لیتے ہیں تو آپ ان کو رائلٹی دیتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو جب پی ڈی پی یہ بات کرتی تھی تو انہیں کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ جو ہے یہ اینٹی نیشنل ہے، تو یہ اگر اس وقت ہمارے پاس ہمارے پاور پروجیکٹ ہمارے پاس ہوتے
تو جموں میں یہ حالت نہیں ہوتی, کشمیر میں یہ حالت نہیں ہوتی جو اس وقت ہو رہی ہے. میم پاکستان کے نئے پرائم منسٹر شہباز شریف اور پرائم منسٹر نریندر مودی میں لیٹرز ایکسچینج ہوئے, پرائم منسٹر نے کانگریچولیٹ کیا انہیں, لیکن ایک بار پھر سے پاکستان نے کشمیر کا راگ الاپا ہے, کہا ہے کہ آپ بات چیت کریے, کشمیر مسئلے کو سالو کریے, تو اسے کیسے دیکھتے ہیں میڈم اس اسٹیٹمنٹ کو آپ؟ نہیں, یہ تو راگ تو آج کی بات نہیں, یہ تو واجپئی جی کے وقت میں بھی ہوا, اس سے پہلے بھی ہوا, اس سے پہلے شملہ ایگریمنٹ ہو گیا جب اندرا جی کے ٹائم میں یہ بات چلی, اس کے بعد واجپئی جی کے ٹائم میں لاہور ایگریمنٹ ہو گیا. تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کوئی چڑھنے والی بات نہیں ہے, یہ تو ایک مسئلہ ہے جو ماننا پڑے گا. UN میں, ہمارا یونائٹڈ نیشن میں یہ مسئلہ ہے, جب تک ہم اپنے گھر کے اندر, جموں کشمیر کے اندر, جب تک ہم خود اپنے لوگوں کا دل نہیں جیتیں گے, اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے, لوگوں کو اپنی طرف نہیں کریں گے, تب تک تو ہمسایہ ملک بولتا رہے گا, وہ تو کچھ نہ کچھ کہتا رہے گا. انڈیا کا سٹینڈ تو کلیئر ہے کہ جب تک پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم ختم نہیں کرتا تب تک ٹاکس نہیں ہوں گے. ابھی آپ نے دیکھا سنجوا میں جو انکاؤنٹر ہوا, 2 آتنکی جو ہیں پاکستان سے آئے تھے, ایک بڑی کارروائی کو انجام دینا چاہتے تھے, لیکن جب تک آتنکواد چل رہا ہے تو بات چیت کیسے ہو میڈم؟ نہیں, دیکھیے بات چیت کیسے چلی, اس سے پہلے کیسے چلی بات چیت. جب واجپئی جی تھے تب تو وہ لاہور بس لے کے گئے اور دوسری طرف سے کرگل کا اٹیک ہو گیا, اس کے بعد پارلیمنٹ پہ اٹیک ہو گیا, تو پر اس کے باوجود انہوں نے بات چیت کو چالو رکھا نا, بات چیت کو تو بند نہیں کیا, کیونکہ آپ پورے قوم کو سزا نہیں دے سکتے ہیں اس لیے کہ کچھ ملیٹنٹ ہاتھوں میں بندوق لے کے ہیں, بیکاز یو آر پنشنگ all the people of J&K state. کیونکہ آپ کے یہاں جو یہ روز کی پکڑ دکڑ ہے, جو روز لوگوں کو بند کیا جاتا ہے, آپ دیکھیے آج ہم کہتے ہیں, ابھی پرائم منسٹر آئے تھے تو انہوں نے بہت بات کی کہ پنچایت راج اور ڈیموکریسی اور گراس روٹ. آپ کو پتہ ہے کشمیر میں جو آپ کے گراس روٹ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, پنچز, سرپنچز اور دوسرے, وہ کیسے بند ہیں سیکورٹی میں. آج وہ ترس رہے ہیں کہ عید کے لیے وہ اپنے گھروں میں جانا چاہتے ہیں, ان کو گھر بھی نہیں جانے دیتے ہیں, اور یہ بہت وہ راپ الاپ رہے ہیں کہ ہم نے جی گراس روٹ ڈیموکریسی. جب ان کو آپ جگہوں سے نکلنے نہیں دیتے ہیں, سیکورٹی زون سے باہر نہیں آنے دیتے, لوگوں کے پاس جانے نہیں دیتے, یہاں تک کہ عید کے دن ان کو کہیں جانے نہیں دیتے ہیں, تو پھر وہ کیسے چلے گا؟ میم عمر عبداللہ صاحب کا کہنا ہے کہ جو الیکشنز ہے وہ PAGD کو مل کے لڑنے چاہیے, سب کو مل کے, سب پارٹیز کو. آپ ہی پارٹ ہیں اس کا, تو دیکھیے یہ اس وقت جو ہماری ریاست, کیا پورے ملک میں بہت بڑا چیلنج ہے, مگر ہماری ریاست میں زیادہ ہے. جب سے 5 اگست 2019 کے بعد جس طرح مرکزی سرکار نے ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس ہے ان کانسٹیٹیوشن طریقے سے اس کو ختم کیا, اس کے بعد وہ جموں کشمیر کا وجود مٹانا چاہتی ہے, شاید اس لیے کہ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے. ہر طرح سے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جموں کشمیر کو. ہماری یہاں پورے ملک میں ایسے لینڈ لاز کہیں بھی اتنے آسان نہیں ہیں جتنے جموں کشمیر میں بنائے گئے. اس کے اوپر سٹیمپ ڈیوٹی 50% کم. کیوں؟ کیونکہ جموں کشمیر کی زمین کی بندر بانٹ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ایک وقت آئے ہمارے جو یوتھ ہے ان کے پاس پاؤں دھرنے کے لیے زمین نہ رہے. پورے ملک میں نوکریاں تو دیتے نہیں ہیں کسی کو, مگر جو جموں کشمیر کی نوکریاں اس میں بندر بانٹ کی پورے ملک میں بانٹ دو. اسی طرح ہمارے جو یہاں کانٹریکٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایمز کا کانٹریکٹ کس کے پاس ہے, مگر اب جموں کے لوگ سوچتے تھے کم سے کم ریت اور باجری ہم سپلائی کریں گے, اس کا کانٹریکٹ بھی کسی باہر کے کانٹریکٹر کو دیا ہے. اسی طرح PHE ہے, PWD ہے, دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ہیں جس میں سینٹرل اسپانسر اسکیمز ہیں, جس میں چھوٹے چھوٹے ٹھیکیدار کام کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی سپلائیز کرتے تھے, وہ بھی پتہ نہیں کہیں باہر کے اسٹیٹ کسی بڑے بڑے ٹھیکیداروں کو دیا ہے. تو اس لیے میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ دن بہ دن جو مرکزی سرکار کے جو اپنے ڈیزائنز ہیں, سینسٹر ڈیزائنز, دے آر بیکمنگ ویری کلیئر ٹو اس. تو ایسے میں ہم لوگوں کا اکٹھا ہونا خالی الیکشن کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو PAGD ہے اٹ از دا لارجر انٹرسٹ, یہ ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھا ہوا ہے. الیکشن بھی اس میں ایک پارٹ بنتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر چیز کے لیے اکٹھا, خالی الیکشن کے لیے نہیں بلکہ ہر چیز کے لیے مل کے اکٹھا ہم نے اس وقت جو آن سلاٹ ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. میم یہ جب پاکستان سے بات چیت کی بات آتی ہے, وائی پیپل آر ان فیکٹ کرٹیسائزنگ یو, ریزن از دیٹ never ever had been saying something against the terrorists responsible for this act. You never ever tried to blame Pakistan for sending terrorists. جسٹ آپ دیکھیے 22 کو جیش محمد کے سوسائڈ بامبر آتے ہیں, سنجوا آرمی کیمپ میں اگر گھس جاتے تو اتنے مر جاتے جسٹ ٹو اسکٹل پرائم منسٹرز پروگرام. اس کے بعد کل IED ہوتی ہے ہسپتال کے پاس, بترا ہاسپٹل جہاں لوگ جاتے ہیں, پھر بھی اگر ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے تو اینڈ دین تو ہماری سیکورٹی 10 لاکھ فوج ہماری یہاں کیا کر رہی ہے؟ if they are not able to deal with 200, جو یہی بولتے ہیں نا 100-150 ملیٹنٹ ہے,
اگر 100-150 ملیٹنٹ کے ساتھ ہماری 10 لاکھ فوج ان کو ڈیل نہیں کر رہی ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں پھر ہم لوگ؟ یہاں تو ہمارے لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے ایسپا کی وجہ سے. آپ کسی کو بھی پکڑ کے کہیں بھی، آپ کو پتہ ہے شوپین میں انکاؤنٹر ہوا، فیک انکاؤنٹر ہوا، HMT میں کیا ہوا، باقی جگہوں پہ کیا ہوا. اگر اتنی ساری طاقت دی ہے ہم نے سیکورٹی فورسز کو، فوج کو، کہ آپ ڈیل کرو سچویشن کے ساتھ، اگر اس کے بعد بھی سنجوا میں انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دوسری جگہ ان سے ہمارے 5 سرپنچ مارے جاتے ہیں، تو یہ تو میں سمجھوں گی کہ ہمارے تو گھر میں ہی کوئی نہ کوئی کمی ہے نا، کہیں نہ کہیں ہم ہی فیل ہو رہے ہیں نا. 150 یا 200 ملیٹنٹس کے ساتھ ڈیل کرنے میں مے بی وی آر فیلنگ. سو وی شوڈ آلسو لک ان سائڈ. پاکستان تھینک یو. ڈائلاگ کے بغیر تو اور کوئی چارہ نہیں ہے. وہ تو اس کے بغیر آپ کچھ بھی کر لیجئے، کتنی اور بھی فوج لے آئیں، اور بھی لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، بند کر دیں، تہار لے جائیں. یو ڈونٹ ہیو اینی ادر وے بٹ ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ. کس کے ساتھ ڈائلاگ؟ جو واجپئی جی نے ایک روڈ میپ دیا تھا مفتی صاحب کے ساتھ مل کے، اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں. ویدر دے لائک اٹ اور ناٹ. یہ تو واجپئی جی کی بڑی تعریف کر رہے تھے مودی جی. وہاں تو واجپئی جی کے نام پہ جو بنایا ہے میوزیم، جو بنایا ہے پرائم منسٹر، وہاں کیا لکھا ہے واجپئی جی کے کہ جموں کشمیر میں انہوں نے پیس پروسیس چلایا. پھر تو وہ نہیں لکھنا ہونا چاہیے تھا. اف دے آلسو ایکنالج کہ واجپئی جی کی سب سے بڑی انتی، سب سے بڑی اچیومنٹ ہے پیس پروسیس جموں کشمیر کے حوالے سے، تو پھر یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو لاٹ. For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.